جی پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف يستاق. حدثنا به قال حدثنا مسدد سليمان بن داود العتقي المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاق على لسانه. قال أبو داود وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاق وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول يعني يتهوع. قال أبو داود قال مسدد كان حديثا طويلا اختصرته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم. اللہم انا نحمدک و نستعینک علی ھذا. باب کیف یستاق. سنن نماز اور طہارت میں مسواک اور پھر اس کے جو آداب ہیں ان کا بیان ہے. پیچھے جو مسواک کا حکم تھا کہ یہ سنت ہے یا مستحب ہے وہ بیان ہو گیا. ظاہریہ کی رائے تھی اور جمہور کی رائے تھی. اب آداب مسواک میں سے کیفیت مسواک کہ مسواک کو کس طرح کرنا چاہیے. کیف یستاق. علماء کرام نے، فقہا نے آداب مسواک بہت سارے بیان کیے. مثلا ایک بالشت ہو، مثلا انگلی کے برابر موٹی ہو، مثلا سلاسن فی سلاسن ہو، یعنی ایک دفعہ استعمال کر کے اس کو دھویا جائے، پھر استعمال کی جائے، پھر دھویا جائے، پھر مسواک کی جائے، پھر دھویا جائے. علامہ طحطاوی نے رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ مستقل رسالہ بھی لکھا ہے. تفصیل تو فقہی رسالوں میں ہے. یہاں پہ ایک ادب مسواک کا کہ پورے منہ میں مسواک لگائی جائے، حتیٰ کہ زبان پر بھی مسواک ماری جائے، اور دانتوں پہ بھی جیسے امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ عرضاً منہ میں لگائی جائے، طولن نہیں، کیونکہ طولن اگر لگائیں گے تو پھر خدشہ ہے کہ خون جو ہے وہ باہر نکلے گا. تو اس قسم کے آداب کافی زیادہ ہیں. یہ تو ہو گیا باب کا عنوان کیف یستاق. اس بات ترجمہ بالمعنی ہے، واضح ہے، اور مقصود مصنف ادب کا بیان ہے، اور بیچ میں سوق السندین اختصاراً ہے جو کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی خاصیت ہے، اور پھر ترجمہ حدیث ہے. دیکھیے ذرا. قال مسدد، چونکہ مصنف کے دو استاذ ہیں مسدد اور سلیمان. مسدد کے الفاظ یہ ہیں کہ قال، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستحملہ، کہ ہم آپ سے سواری طلب کر رہے ہیں. فرأیت، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی زبان پہ مسواک کر رہے تھے. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میرے استاد سلیمان کے یہ الفاظ تھے کہ ابو موسیٰ کہتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکیلا یعنی ذکر داخل ہوا، آپ مسواک کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو اپنی زبان کے کنارے پہ رکھا، اور آپ یہ گویا کہ بول رہے تھے آہ آہ،
یتہوّ گویا کہ آپ کہہ کر رہے تھے، یعنی کہہ کرنے کی جو آواز ہوتی ہے سمجھ آ رہی، جو حلق سے نکلتی ہے، تو اس قسم کی آواز آپ کر رہے تھے، چونکہ جب مسواک کی جائے زبان کے اوپر تو پھر اس قسم کی آواز نکلتی ہے۔ ہے، او ہے، سمجھ آ رہی، تو معال سب کا ایک ہی ہے کہ یہ تعبیر ہے اس آواز سے جو الگ سے کیا ہوتی تھی، نکل رہی تھی۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں مسدد میرے شیخ فرماتے تھے کہ حدیث تو لمبی ہے لیکن میں نے اختصار کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ ایک اشکال کیا ہوا ہے حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے بذل المجہود میں، جس کا اصل یہ ہے کہ یہ روایت شاذ ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو روایت ابو داؤد شریف میں ہے یہ کیا ہے، شاذ۔ اور وجہ شذوذ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دو حدیثیں، ایک حدیث میں استحمال کا ذکر ہے لیکن وہاں پہ مسواک کا ذکر نہیں ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں یہ روایات موجود ہیں، استحمال ہے لیکن مسواک کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ تبوک سے واپسی کے موقع پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں سواری چاہیے، تو آپ نے پہلے نہیں دی اور پھر دے دی۔ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں دوں گا، اب آپ نے دے دی۔ کہا جس ذات کی قسم اٹھائی تھی اسی نے کہا کہ دے دو، اس لیے دے دی۔ تو یہ استحمال کا واقعہ ہے۔ اور استعمال کی جو حدیث ہے اس میں یہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان میں بھی نبی علیہ السلام کے پاس گیا، اب مجھے نہیں پتہ تھا انہوں نے کیا بات کرنی ہے، انہوں نے مطالبہ رکھ دیا، ڈاکومنٹ جمع کروا دیے، جی اب جو نوکری آئے گی تو وہ سمجھ آ رہے ہمیں حوالے کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ مطالبہ عمل یہ تو ٹھیک نہیں، اور فرمایا کہ جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے۔ تو وہاں پہ بھی یعنی استعمال ہے، طلب عمل ہے لیکن مسواک کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ یہ جو روایت ہے جس کے اندر استحمال ہے اور ساتھ ساتھ مسواک کا بھی بیان ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، شاذ ہے۔ شاذ وہی روایت ہوتی ہے جس میں کوئی راوی عام باقی روات کی کیا کرے، مخالفت کرے۔ اچھا جی، ہوگی بات ساری۔ تو اختصار جو تھا وہ یہی تھا جو کہ مسدد کی حدیث میں ہے کہ اس میں آگے جو ذکر ہے او کرنے کا، سمجھ آ رہی، اور طرف لسان پہ اس کو رکھنے کا، یہ تفصیل وغیرہ ذکر نہیں ہے۔ جی چلے جا کے چلے۔ في الرجل يستاق بسواك غيره. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى. باب فی الرجل یستاق بسواک غیرہ، یہ اس آدمی کا مسئلہ ہے کہ جو غیر کی مسواک کو کیا کرے، استعمال کرے۔
تو یہاں پہ اس کے جواز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی مستعمل مسواک وہ کیا کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، یستاک بسواک غیری، لیکن بالاذن ہی کرے گا نا، بغیر اجازت کے تو درست نہیں، یستاک بسواک غیری ہی۔ تو فضیلت مسواک اس سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ مسواک کی فضیلت، اہمیت، شان، مرتبہ وہ یہ ہے کہ کسی کی بھی مستعمل ہو اور اجازت ہو تو آدمی پھر بھی کرے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ جو اس بات ترجمہ ہے واضح ہے، مقصود مصنف جواز استعمال السواک من الغیر، اس کا بیان ہے کہ یہ استعمال کرنا یہ کیا ہے، جائز۔ تیسری چیز ہے علم اصول حدیث کے حوالے سے جو متعلق بھی سند بات ہے، وہ قال احمد بن حزم، نیچے آخر میں دیکھیں لکھے ہوئے ہیں، احمد بن حزم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاذ ابو سعید نے بیان کیا، جو کہ ابن العرابی ہیں، نظر آ رہا ہے؟ یہ ابن سعید آپ کو بتایا تھا نا، ابو داؤد کے 4 مشہور نسخے ہیں جس میں ابن عرابی کا بھی ہے، تو ابن عرابی کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے شیخ نے بتایا تھا کہ یہ جو سند ہے نا، یہ مدنی لوگوں کی سند ہے، مما تفرد بھی اہل المدینہ، یعنی اس کی اکثر روات کیا ہے، مدنی ہے، مدینے کے رہنے والے۔ تو یہ کہ اس کی گویا کہ خاصیت ہو گئی ہے، ایک لطیفہ ہو گیا اس سند کے اندر۔ باقی ترجمہ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے نبی علیہ السلام مسواک کر رہے تھے، وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ، آپ کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک ان میں سے دوسرے سے عمر اور فضل کے لحاظ سے زیادہ تھا۔ آپ کی طرف یہ بات وحی کی گئی فی فضل السواک کی، مسواک کی فضیلت کے وضاحت کے باب میں، کہ ان کبر، کہ آپ اس طرح کیجئے کہ بڑے کو دیجئے، ان کبر ای آتی السواک اکبرہما، کہ مسواک ان میں سے اکبر کو کیا کر دو، دے دو۔ تو یہ ایک بات ہوگی، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، مسواک تھی، اور دوسرے نے یعنی دوسروں کو دی گئی تاکہ وہ کیا کرے، استعمال کرے۔ تو گویا کہ اس سے مسواک کی اہمیت اور فضیلت کیا ہو گئی، واضح ہو گئی۔ اچھا جی، اب یہ حدیث جو ہے وہ حدیث عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حدیث ابن عمر غالباً مسلم میں ہے، وہاں پہ اس واقعے کا تعلق خواب سے ہے کہ خواب میں نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ 2 آدمی تھے، تو وہی آئی، چونکہ انبیاء کے خواب بھی حجت ہوتے ہیں، کہ آپ وہی مسواک بڑے کو دیجیے۔ تو یہاں پہ خواب کی وضاحت نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ظاہراً تعارض نظر آ رہا ہے، تو آسان ہے یا تو تعدد واقعہ پہ محمول کر لیں جیسے شراح کہہ رہے ہیں، اور یا پھر ایک کو مجمل اور دوسرے کو مفصل پہ معمول کریں، اجمال ہے اس میں، حدیث ابن عمر میں تفصیل ہے۔ کتنے جواب ہو گئے؟ 2۔ اور تیسرا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ فِي الْمَنَامِ ہو گیا، کہ یہ خوابی کا واقعہ یہاں پہ بھی سمجھ آ رہی۔ فی المنام جو ہے
اس کے ساتھ لگ جائے گا تو بات کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ تو یا یوں کہہ لیں کہ خواب میں یہ واقعہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد خارج میں بھی ہو گیا، وہی جو پہلی بات تھی، لیکن پھر جب خارج میں ہوا تو وہ خواب والی بات پھر سامنے آ گئی، ذہن میں آ گئی کہ خواب میں بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تو بہرحال ایک تو یہ تعدد واقعہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اجمال و تفصیل ہے، حاصل دو جواب بنتے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک سوال ہے یہاں پر کہ ترجیح کس کو دی گئی ہے؟ بڑے کو، حالانکہ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ترجیح کس کو ہے؟ الایمن فالایمن۔ کتاب الاشربہ وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ وہاں پہ آپ نے ترجیح کس کو دی؟ ایمن فالایمن۔ چنانچہ ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ آپ کے دائیں طرف حضرت ابن عباس تھے اور بائیں طرف جو تھے حضرت خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے نوش فرمایا دودھ، اور پھر آپ نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حضرت خالد کو دے دوں۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ مجھے انعام اور فضیلت مل رہی ہے تو میں اس پہ کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو وہاں پہ تو الایمن فالایمن کا معاملہ چلا ہے، اور یہاں پہ تو کبر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پہلا جواب ایک اس کا یہ دیا گیا ہے کہ ممکن ہے جو بڑا ہے وہ ایمن بھی ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ کیا ہو؟ ایمن بھی ہو۔ تو یہ گویا کہ الایمن فالایمن کے استحباب سے پہلے کی بات ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ الایمن فالایمن کے استحباب سے پہلے کی بات ہے، تو اس کے بعد سے پھر الایمن فالایمن کا قانون شروع ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قاعدہ وہی ہے الایمن فالایمن، جو چھوٹا تھا نا وہ ایمن پر ہی تھا، لیکن اہمیت مسواک کے لیے عام قاعدے کو توڑ دیا گیا۔ وہ کہا گیا کہ اب چھوٹے کو نہ دیں، اب کس کو دیں؟ بڑے کو دیں، چونکہ بڑا فضیلت کے لحاظ سے بڑا ہے تو یہ فضیلت بھی اسی کے حق میں ہونی چاہیے۔ دوسرا جواب سمجھ میں آیا کہ چھوٹا ایمن پر ہی تھا، اسی قاعدے کے مطابق عمل ہو رہا تھا، لیکن اس قاعدے اور قانون سے ہٹ کے اہمیت مسواک کے لیے یا اس بندے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کبر کا لفظ بولا ہے۔ ایک اور بھی جواب دیا گیا اس کا ہمارے جو اکابرین ان میں سے بعض نے، کہ ایمن فالایمن وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ مخاطبین جو ہے نا وہ صف بندی میں شریک ہو، یعنی ایک صف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ یہ ایمن ہے، یہ ایسر ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ تشتت ہو، تقدم تاخر ہو، وہاں پہ پھر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ تو ممکن ہے اس میں ان کے اندر صف بندی نہ ہو، سمجھ آ رہی؟ جیسے آگے پیچھے دو بندے بیٹھے ہوئے ہوں تو اس موقع پہ کہا گیا کبر، ہوگی سب کو بات، ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا جی۔ چلے جی آگے چلے۔ باب غسل السواک وبه قال حدثنا محمد بن بشار۔ باب غسل السواک، آداب میں سے یہ ہے کہ مسواک کو دھو کر استعمال کیا جائے۔ پچھلے باب سے لگائیں تو کسی کی مسواک ہے تو استعمال کرو تو دھو لیے جائے، اور منفرد بناؤ الگ باب استحباب، تو پھر یہی ہے کہ ابتدائے مسواک جب ہو وقت تو پہلے اس کو دھویا جائے، پھر اس کو کیا کیا جائے؟ استعمال کیا جائے۔ واقعہ دیکھیں، ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے نبی علیہ السلام مسواک کر رہے تھے
فیوتینی، آپ مجھے مسواک دیتے تاکہ میں اس کو دھوؤں، کرتے ہوئے مجھے دے رہے تھے۔ فابدؤ بھی، تو میں پہلے اسے کیا کرتی، ابتدا کرتی اس کے ساتھ، فاستاکو، پھر میں کیا کرتی، مسواک کرتی، پھر میں اس کو کیا کرتی، دھوتی، اور پھر میں اس کو آپ کی طرف دیتی۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی مقصد کیا ہوا، آپ مجھے دیتے تاکہ میں کیا کروں، دوں، نبی علیہ السلام تو کرتے ہوئے مجھے دیتے تاکہ اینڈ میں دوں۔ غسل سواک ظاہری بات ہے شروع میں بھی ہے، بتایا تھا آپ کو، درمیان میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے، تو یہ لگ سکتا ہے شروع کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام جب مسواک کرنے لگتے، یستاکو، مسواک کرنے لگتے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ حال کے لیے بھی آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ یستاکو کہ نبی علیہ السلام یستاکو مسواک کرتے، یعنی کرتے کا مطلب جب شروع کرنے لگتے تو اب مجھے مسواک دیتے کہ میں کیا کروں، دھوؤں۔ تو پہلے میں خود کرتی، پھر میں دھوتی، پھر دیتی، احتمال ہے، یا دوران مسواک جو عموماً معنی لگ رہا ہے، مسواک کرتے ہوئے آپ مجھے مسواک دیتے تاکہ میں دھوؤں، تو میں پہلے خود بھی کر لیتی پھر دھوتی، سمجھ آ رہی؟ تو ابتدا میں بھی غسل کا احتمال ہے، درمیان میں تو ہی ہے نا، اور آخر میں بھی، سمجھ آ رہی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اس لیے دیتے کہ اب اینڈ ہو گیا ہے، لہذا اب اس کو دھو کے رکھنا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو بھی پیچھے بتایا تھا کہ ثلاث فی ثلاث مسواک کے آداب میں سے، شروع میں بھی دھو کے کیا جائے، درمیان میں بھی دھو کے پھر کیا جائے، اور آخر میں پھر اس کو کیا کیا جائے، دھویا جائے۔ تو بطور تبرکن آپ جو تھے، یہ حضرت عائشہ جو تھی رضی اللہ عنہا، اس مسواک کو کرتی۔ تو اس سے آپ اس طرف بھی جا سکتے ہیں، اگر آپ چلے جائیں تو استاذ کا، شیخ کا، پیر صاحب کا، سمجھ آ رہی، والدین کا، بڑے بھائی کا جوتا بطور تبرکن استعمال یہ کرنا چاہیے، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ البرکۃ مع اکابرکم ہے، بڑوں کے ساتھ ہی کیا ہے، برکات ہے۔ اب یہ جو آخر میں دینا تھا، ادفع الیہ، میں دیتی آپ کی طرف، سمجھ آ رہی؟ تو کچھ علماء تو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ مسواک کے لیے دیتی، اور کچھ کہہ رہے ہیں نہیں، اب آخر ہو چکا ہے فعل مسواک کا، اب دے دیتی تاکہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ تو دونوں ہو سکتے ہیں، اس میں یہ شبہ بعض کو ہے، جیسے امام نووی رحمہ اللہ کو، کہ یہ تو بڑوں کی شان کے خلاف ہے کہ حفاظت کے لیے انہی کو چیز دی جائے، حفاظت تو خود کی جاتی ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی بود نہیں ہے، چونکہ مسواک کا محل صرف گھر تو نہیں ہے نا، خارج بیت بھی ہے، مختلف مواقع ہیں، تو مسواک پاس ہوگی تو پھر بندہ مسواک کرے گا نا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ مسواک جب من سنن الصلاۃ ہو، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی مستحب ہے، تو پھر مسواک پاس ہوگی تو پھر بندہ کرے گا نا، گھر میں ہوگی تو پھر تو مشکل ہو جائے گا نا معاملہ۔ اس سے ایک مسئلہ جو ہے وہ نکلتا ہے کہ بیوی کے ذمے شوہر کی کیا کیا خدمت ہے، سمجھ آ، جو آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ آپ بھی اس سے وابستہ ہوں گے۔ تو شوافع کا اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ بیوی کے ذمے صرف حقوق زوجیت ہے، حقوق زوجیت، باقی اس پہ واجب نہیں ہے، اور
احناف کا مذہب یہ ہے کہ قزان تو نہیں ہے اس کے علاوہ، لیکن دیانتاً ضرور ہے، عرف کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، فیما بین و بین اللہ کے لحاظ سے وہ اس پر ضرور ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی کیا کرے، خدمت کرے۔ اور پھر اسی وجہ سے احناف نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عورت اور نہیں خدمت کرتی تو پھر اس کو صرف روٹی دی جائے، سالن نہ دی، کیونکہ پھر شوہر کے ذمہ بھی صرف کیا ہے، روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ تو یہ ٹرک اور یہ بات آپ بھی یاد کر لیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ اگر پہلی بات وہ یاد اس نے کیا ہوگا کسی مدرسے سے، تو دوسری بات تو آپ کو بھی پھر یاد کرنی چاہیے کہ شوہر کے ذمہ پھر صرف کیا ہے، روٹی ہے، سالن پھر اپنا اپنا ہوگا۔ مالکیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حقوق زوجیت کے ساتھ جو خدمت بیت عام طور پہ ہوتی ہے وہ تو بیوی کے ذمے ہے، جھاڑو لگانا، برتن دھونا، یہ چیزیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور بعض مالکیہ کی اچھی تفصیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی 3 قسم کی ہیں، اعلیٰ، اوسط اور ادنا۔ جو اعلیٰ خوب مالدار بیوی ہیں ان کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ سالن پکانا ہے، سمجھ آ رہی، نہ کپڑے دھونا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو اوسط درجے کی بیوی ہیں ان کے ذمہ سالن پکانا، کپڑے دھونا یہ تو ہے، لیکن دانے پیسنا، سمجھ آ رہی کہ نہیں، اناج تیار کرنا یہ نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کی جو ازواج ہیں جو ادنا درجے کی ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو ان کے ذمے خود کمزور ہیں یا مجموعی لحاظ سے وہ کمزور ہیں، شوہر کے اعتبار سے، اپنے گھر کے اعتبار سے، تو ان کے ذمے ساری چیزیں ہیں، جتنا وہ کر سکے بس سمجھو ان کے ذمے ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ بات اس سے نکلی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام مسواک بھی دھوتے تھے کہ آپ کیا کریں، اس کو مسواک دیتے تھے کہ آپ اس کو کیا کریں، دھوئیں۔ اور ابو داؤد شریف کتاب الزہا میں آیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام قربانی کرنے لگے تو عائشہ سے کو کہا چھری لے کے آؤ، اور پھر کہا کہ اس کو تیز کرو، تو تیز بھی کون کر رہی ہے، بیوی، اور مسواک بھی کون دھو رہی ہے، بیوی۔ تو یہ ٹرک اور یہ باتیں بھی آپ نے یاد رکھنی، نہیں تو یہ تو آپ کو سننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام گھر کے کام کاج میں شریک ہوتے تھے، تو اس لیے پھر آگے سے آپ کو یہ باتیں بھی یاد رکھنی پڑیں گی۔ جی چلے جی۔ باب السواك من الفطرة وبه قال حدثنا يحيى بن معين۔ اچھا جی، باب السواک من الفطرت، مسواک کی فضیلت اور اہمیت کے اندر یہ باب ہے کہ مسواک کا تعلق کس سے ہے، فطرت سے ہے۔ سمجھ آ رہی؟ فطرت سے مراد دین بھی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، مراد دین ہے، تو مسواک یہ دین میں سے ہے، تو اہمیت واضح ہوگی۔ اور فطرت سے مراد طبع سلیم، جبلت المستقیمہ، جس پہ انسان پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ہے کہ مسواک انسان کی فطرتی ایک عادت ہے، طبیعت ہے، کہ مطلب دانت اس کے کیا ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے۔ اور فطرت سے مراد سنت ابراہیمی بھی ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو کلمات سے مراد کیا ہے، یہی خصال فطرت جو چیز یعنی یہ ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کس میں سے ہے، سنت ابراہیمی میں سے۔ حضرت طلق بن حبیب کی روایت حضرت بن زبیر سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتی ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں جو ہے نا وہ فطرت سے ہے۔ اس بات ترجمہ بھی واضح ہے اور مقصود مصنف بتا دیا ہے کہ اہمیت و شان مسواک کو بیان کرنا ہے۔ 10 من الفطرہ یعنی خصال 10 من الفطرہ، ٹھیک ہو گیا۔ خصال ایسی خصال جو 10 ہیں، موصوف صفت بنا لو یا 10 خصال بنا لو، تنوین بعوض مضاف الیہ، 10 خصال 10 خصلتیں من الفطرت، یہ فطرت میں سے۔ اب توجہ کرو، یہاں پہ 10 کا ذکر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بخاری کی ایک روایت میں 3 کا ذکر ہے اور ایک میں 5 کا بھی ذکر ہے، تو یہ تو تعارض ہے، کیا ہے؟ اور اگر مجموعی ملائیں جیسے آگے وضاحت میں آئے گی تو یہ مجموعی ملائیں تو 11 12 13 تو 10 سے اوپر تعداد چلی گئی ہے، سمجھ آ رہی؟ ابن العربی نے تقریباً 30 تک بتائی ہے، 30 تک کہ خصال فطرت تقریباً 30 ہے، تو یہ تو تعارض ہے۔ تو ابن العربی کا جواب تو حافظ ابن حجر نے دیا ہے کہ اگر اس سے مقصود مطلقاً خصال کا بیان ہے پھر تو وہ اتنے میں بند نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے، اور اگر مقصود صراحت بلفظ الفطرت کے ساتھ ذکر ہے تو وہ تو اتنے آئے ہی نہیں۔ تو بہرحال تقریباً 10 کے قریب ہے، 10 من الفطرہ ہے۔ باقی تعارض کا دفعہ یہ ہے کہ پہلے 3 کا علم دیا گیا، پھر 5 کا، اور پھر اس سے زیادہ 10 کا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ اس اعتبار سے ایک جواب، یعنی عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا۔ اور یہ بھی جواب ہے کہ مخاطب کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے خصال فطرت کا، یعنی مخاطب کو جس کی ضرورت تھی اس کے اعتبار سے بتایا گیا کہ یہ کیا ہے، فطرت میں سے ہے، تو حصر نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ بھئی یہی فطرت میں سے اور نہیں، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نا کیا بولا گیا ہے، 10 من الفطرہ، من کا ذکر ہے، تو مطلب یہ ان میں سے ہے، یہ نہیں کہ ساری کی ساری یہ ہوگی والی بات۔ پہلی چیز ہے قص الشارب، قص الشارب، شارب جو ہے وہ بال ہوتے ہیں جو مونچھوں کے اوپر والے ہونٹ کے کناروں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں نا، یہ شارب ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہاں پہ قص کا لفظ بھی آتا ہے حدیث میں، اور پھر اس کے علاوہ حلق کا ذکر بھی آتا ہے نسائی کی روایت میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جز کا ذکر بھی آتا ہے، تو مختلف الفاظ ہیں، سمجھ آ رہی؟ حاصل اس کا فقہی لحاظ سے بین الفقہاء یہ ہے کہ احناف اور کیا کہتے ہیں اس کو، حنابلہ کے ہاں، احناف اور حنابلہ کے ہاں قص جو ہے نا، قص یہ افضل ہے، سمجھ آ رہی؟ قص، اور بلکہ قص کہا گیا وہ احفاء افضل ہے، احفاء یعنی مبالغہ فی القص افضل ہے، کیا ہے؟ مبالغہ فی القص وہ افضل ہے، اور شوافے کے ہاں قص افضل ہے، کیا ہے؟ قص افضل ہے، یعنی ان کے شوافے کے ہاں قص کاٹنا، اور ہمارے ہاں مبالغے سے کاٹنا، اور مالکیہ سے تو حلق کے بدعت ہونے کا قول نقل کیا گیا ہے، سمجھ آ رہی کہ حلق ٹھیک نہیں، حتیٰ کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی حلق کو کیا قرار دیا ہے؟ بدعت قرار دیا کہ مونچھوں پہ اس طرح مارنا ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ امام طحاوی کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، سمجھ آ رہی، تو انہوں نے بدعت تو نہیں قرار دیا، لیکن انہوں نے احفاء جو ہے اس کو بہتر قرار دیا ہے، سمجھ آ رہی کہ
مبالغے سے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کاٹنا چاہیے۔ بہرحال اصل ہمارا مذہب کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ مبالغے سے کاٹنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب جو حدیث میں مختلف آیا ہے، قص بھی آیا ہے، احفا بھی آیا ہے، حلق بھی آیا ہے، تو تطبیق یہ ہے کہ مختلف ازمنہ پر محمول ہے، کبھی حلق ہو جائے، کبھی احفا ہو جائے اور کبھی قص ہو جائے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں، تو بہرحال عموماً ہمیں اپنانا احفا ہی چاہیے، جو کہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی قص پہ کیا کر لینا چاہیے؟ عمل کر لینا چاہیے۔ اب یہ جو میری ہیں یہ احفا پر ہی محمول ہے، سمجھ آ رہی؟ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا حلق بھی تقریباً چل جاتا ہے۔ گاؤں میں نے ایک دن وہ مارا، کیا کہتے اس کو، مشین تھی، نائی سے مروائی، تو اس نے وہ خوب احفا ہو گیا، سمجھے وہ حلق ہی ہو گیا۔ تو بعض علماء نے پھر جرح کی کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اتنا تو کرنا نہیں چاہیے۔ تو مجھے تو اس پہ تعجب ہے، میں نے کہا اتنی نکیر کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ بھی تو کسی کا مذہب ہی آخر، سمجھ آ رہی؟ اور پھر ظاہری بات ہے تطبیق یہ بھی دی گئی ہے کہ کبھی کبھی حلق پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اور حلق کا بدعت ہونا یہ ہمارے یہاں راجع تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اچھا جی، قص الشارب۔ دوسرے نمبر پہ اعفاء اللحیہ، داڑھی کا بڑھانا۔ شوافی کے یہاں توجہ کریں، مطلقاً اعفاء جو ہے نا وہ بہتر ہے، سمجھ آ رہی؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اعفاء ہو لیکن اس کی حد وہی جو کتاب اللباس میں امام بخاری نے رحمہ اللہ نے ابن عمر کی روایت نقل کی ہے، تعلیق، کہ وہ کیا کر دیتے تھے؟ کاٹ لیتے تھے باقی اطراف کو، داڑھی سے بال لیتے تھے۔ تو اعفاء ہو لیکن اس حد تک ہو۔ اس سے آگے جو اعفاء ہے، سمجھ آ رہی؟ تو وہ اعفاء جو ہے نا وہ درست نہیں، کیونکہ اعفاء دراصل مخالفت مشرکین کے مقابلے میں تھا، یعنی مخالفت مشرکین میں تھا، اور اس میں یہی تھا کہ کم از کم اتنا ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اعفاء اللحیتی، تو داڑھی اصل وہی ہوتی ہے جو جبڑے کے اوپر ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو داڑھی کو بڑھانا یہ واجب ہے، جو آدمی اس کو کتراتا ہے یا موڑتا ہے نعوذ باللہ تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، سمجھ آ رہی؟ مرد کے لیے حسن داڑھی میں ہے، عورت کے لیے داڑھی نہ ہونے میں ہے، سمجھ آ رہی؟ اب مرد بھی یہ کہتا ہے کہ میری داڑھی نہ ہو۔ والسواک، مسواک کرنا، اس کا تو مسئلہ پیچھے گزر رہا ہے، چل بھی رہا ہے۔ والاستنشاق بالماء، استنشاق بالماء، پانی کو ناک میں چڑھانا، اور مزمزہ ہوتا ہے منہ میں کلی ڈال پانی کرنا۔ تو استنشاق اور مزمزے کا جو حکم ہے فقہی لحاظ سے وہ بھی سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں احناف کے ہاں وضو میں سنت اور غسل میں واجب فرض ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں دونوں کے اندر کیا ہے؟ واجب ہے، دونوں کے اندر واجب ہے امام احمد۔ اور پیچھے کیا رہ گئے؟ شوافی اور مالکیہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ دونوں میں سنت ہے۔ تو مذاہب ذہن میں آ گئے، امام احمد رحمہ اللہ کیا دونوں میں واجب، شوافی مالکی کیا دونوں میں سنت، ہمارا ایک میں سنت ایک میں واجب۔ امام احمد کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ مزمزہ سنت ہے، استنشاق واجب ہے، اور استنشاق کا وجوب انہوں نے اس لیے کیا ہے دونوں جگہ پر کہ حدیث میں آتا ہے بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ استنشاق میں مبالغہ کرو۔ تو استنشاق کا حکم تھوڑا اوکد ہے بنسبت کس سے؟ مزمزہ سے۔ اور ہم نے جو فرق کیا ہے وضو اور غسل کا وہ بھی آسان ہے کہ وضو کے بیان میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، ان کا ذکر نہیں، لہذا واجب نہیں، اور غسل کے اندر وجوب اس لیے کیا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کو باقاعدہ واجب اور فرض کا قول، فرض ہونے کا بھی قول کیا، واجب اور فرض ہونے کا بھی بتایا گیا حدیث میں مزمزہ اور استنشاق کو، سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا اس پہ مزمزہ استنشاق کا لفظ بول سکتے ہیں۔ غیر مقلدوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ فرض کیوں کہتے ہیں، یہ تو بیچ میں آ گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو چونکہ موجود ہے اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں۔
اور ویسے بھی فرض کے اندر سنت بھی آ جاتا ہے۔ جب ہم فرض کہتے ہیں تو معنی یہ ہے سنت ہی ہے، لیکن اس میں اور زیادہ تاکید ہے بنسبت باقی سنتوں کے، تو یہ چیز ہے۔ قص الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا۔ تقلیم الاظفار یا قص الاظفار، توجہ کریں، دو طریقے عموماً بتائے گئے ہیں، گو کہ بعض فقہاء نے اس کو بدعت بھی کہا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک، یہ طریقہ منقول نہیں ہے۔ اب جو طریقے عام طور پہ دو بتائے گئے ہیں ان میں یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، مسبحہ سے شروع کر کے آپ آ جائیں خنصر تک، ٹھیک ہو گیا، پھر بائیں ہاتھ کی مسبحہ سے شروع کر کے آ جائیں خنصر پر، اور پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کا ابہام اور پھر بائیں ہاتھ کا ابہام، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ خنصر سے شروع کرے دائیں ہاتھ سے بنصر تک، پھر اس کے بعد خنصر سے بنصر بائیں ہاتھ کی، پھر بائیں ہاتھ کا ہی انگوٹھا اور پھر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، دو طریقے ہو گئے، سمجھ آ رہی۔ پاؤں میں ایک ہی طریقہ بتایا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ کی خنصر سے شروع کر کے اس طریقے سے بائیں طرف جاتے جاتے بائیں پاؤں کی دائیں پاؤں کی خنصر سے شروع کر کے دائیں پاؤں کی خنصر سے بائیں پاؤں کی خنصر پہ جا کے ختم کر دیجیے۔ بعض نے اس پہ جرا بھی کی ہے، کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ بہرحال مستحب بمانے ما احبہ السلف لے کر اگر عمل کیا جائے تو پھر درست ہے، لیکن اس کو عام طور پہ لوگوں کو نہ بتایا جائے کہ یہی طریقہ ہے، کیونکہ پھر لوگ اس کو سنت یا دین کا جز سمجھیں گے تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا۔ غسل الاظفار۔ غسل البراجم، برجمہ کی جمع ہے۔ برجمہ جو ہے نا یہ وہ جوڑوں کے اوپر جو ماس وغیرہ ہوتا ہے نا، سمجھ آ رہی، یہ گروں کو کہتے ہیں، جو انگلیوں کی گرے وغیرہ ہیں، تو ان انگلیوں کی گروں کو جہاں ماس جمع ہوتا ہے ان کو دھویا جائے تاکہ یہ مٹی وغیرہ یہاں سے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے مٹی۔ اور اسی سے اصول الفخذین ران جو ہے ان کے جو یہ والی جگہ ہے، سمجھ جہاں ماس ملتے ہیں، تو اس کو دھونا، بغلوں کو دینا، تو یہ سارا اس کے اندر داخل ہے۔ نتف الابط، بغل کے بال اکھیڑنا، سمجھ آ رہی، اصل طریقہ نتف ہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ حلق کرے تو وہ بھی کیا ہے، جائز ہے، نتف اکھیڑنے کو کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ ایک دفعہ حلق کروا رہے تھے تو ایک ان کا شاگرد آیا، تو امام شافعی نے ان کو فرمایا کہ میرا عذر ہے کہ اگر میں نتف کروں گا تو تکلیف ہوگی، سمجھ آ رہی۔ تو علماء کے لیے ہے کہ وہ استحباب پر بھی کیا کرے، عمل کریں گے تو عوام جو ہے وہ فرض پہ عمل کرے گی، اور اگر علماء نے صرف فرض پہ عمل شروع کر دیا تو پھر تو علمان والا فیض۔ حلق العانہ، آنا جو ہے پیڑوں کو بھی کہتے ہیں جہاں پہ خاص طور پہ بالوں کا مجموعہ ہوتا ہے انسان کی شرمگاہ کے اندر، اور آنا جو ہے ما تحت السرہ جو جگہ ہے سب کو آنا کہتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ دبر کے قریب جو بال ہوتے ہیں تو اگر اس کو آسانی سے جس حد تک ممکن ہو اس کو بھی کاٹ لینے چاہیے، اگر ممکن نہیں ہے تو پھر تو وہ ویسے معذور ہے۔ انتقاص الماء کی تفسیر کی گئی ہے، راوی نے کی استنجا بالماء سے، چونکہ پانی جو ہے نا یہ ایک تقاطر البول کے لیے مانع ہے، سکیڑتا ہے نا چیز کو، تو اس لیے استنجا بالماء کہہ دی ہے۔ یہ گویا کہ کیا کرے گا، پانی کو، یعنی ماء سے مراد کیا ہے، بول کو کم کرنے میں اس کو دخل ہے، انتقاص الماء۔ اور انتقاص الماء کی تفسیر وضو کے بعد جو پانی چھڑکنا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، کپڑوں پر، سمجھ آ رہی، شرمگاہ کے اوپر جو کپڑے کی جگہ ہے وہاں پر، تاکہ وسافس کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اس سے بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ بہرحال زکریا کہتے ہیں، شیخ مصعب کہتے ہیں نسیت العاشرہ، مجھے 10ویں چیز بھول گئی ہے۔ ممکن ہے کہ مزمزہ ہو، چونکہ استنشاق اور مزمزہ عموماً کٹھے ذکر ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ یہاں پہ مزمزہ ہے، قاضی کا قول یہ ہے کہ شاید کہ وہ ختان ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، کیونکہ مزمزہ استنشاق کے ساتھ مزمزہ خود آ گیا تو پیچھے ختان ہے، اگلی روایت میں آ بھی رہا ہے، ختان، ختنہ کروانا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ باقی ختنے کا حکم کیا ہے تو ہمارے یہاں سنت ہی ہے، لیکن قریب الواجب ہے احناف کے یہاں، سمجھ آ رہی۔ اور
شوافع اور حنابلہ کے ہاں ختنہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مرد کے حق میں بھی اور عورت کے حق میں بھی، دونوں کے حق کے اندر یہ واجب ہے، دونوں کے حق میں واجب ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ مرد کے حق میں مستحب ہے، عورت کے حق میں مباح ہے۔ ہمارے ہاں سنت قریب الواجب اور شوافع اور حنابلہ کے ہاں واجب، دونوں کے حق میں، اور مالکیہ کے ہاں مرد کے حق میں مستحب اور عورت کے حق میں مباح ہے۔ عورت کا ختنہ بھی بعض عرب کے علاقوں میں، آج کل تو پتہ نہیں، لیکن مسموع ایسے ہی ہم نے اساتذہ سے بھی سنا ہے کہ ہوتا تھا، سمجھ آ رہی کہ نہیں، یعنی جسم کا اس کا کوئی حصہ شرمگاہ کا اس کو معمولی سا کاٹ دیا جاتا تھا، جس طرح کے بچوں کا کاٹا جاتا ہے۔ اچھا جی چلے جی پڑھے آگے چلیں۔ شابہ شابہ جی۔ اچھا اگلی روایت دیکھیں جی، ان سلمہ بن محمد، اس کو توجہ سے دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان عمار ابن یاسر، آپ کو توجہ ہے، صرف سمجھنے والی بات ہے، لکھنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ مصنف کے دو استاد ہیں موسیٰ اور داود، موسیٰ اور داود۔ موسیٰ نے جب نقل کیا تو اس نے سلمہ کے بعد ان ابیہ کا بھی لفظ اضافہ کیا، سلمہ ان ابیہ، اور جب داؤد استاد نے نقل کیا تو اس نے ان ابی نہیں ذکر کیا، اس نے کہا ان سلمہ ان عمار ابن یاسر۔ تو اگر ان سلمہ ان عمار ہو تو روایت متصل تو ہے، یعنی مرفوع تو ہے، لیکن منقطع ہے، سمجھ آ رہی، یعنی متصل مرفوع ہے لیکن منقطع ہے کہ درمیان میں ایک راوی گر گیا ہے۔ اور اگر کس کی بات لی جائے، موسیٰ کی لی جائے تو موسیٰ کی روایت کے اعتبار سے یہ روایت مرسل ہے۔ مرسل ایسے ہے کہ ان سلمہ ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سمجھ آئی؟ موسیٰ کہتا ہے اپنے والد سے، موسیٰ استاد کہتا ہے کہ سلمہ نے اپنے والد سے نقل کیا محمد سے، اور محمد ڈائریکٹ نقل کر رہا ہے ان رسول اللہ، اور داؤد کہہ رہا ہے کہ نہیں، سلمہ نقل کر رہا ہے اپنے والد سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ نقل کر رہا ہے اپنے دادا سے، عمار سے، تو بیچ میں باپ کا واسطہ نہیں ہے۔ تو ایک صورت میں صحابی موجود ہے اور ایک صورت میں موجود، اگر موجود نہیں تو پھر روایت کیا بن جائے گی، مرسل، اور اگر موجود ہے تو منقطع بن جائے گی۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر صاحب بزم نے اس کی اور وجہ بھی کی ہے کہ ایک صورت میں متصل یہ سند ہے اور وہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ موسیٰ نے ان ابیہ ان عمار ابن یاسر کہا ہے، تو یہ روایت متصل مسند ہے، سمجھ آ رہی، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ اور داؤد نے ان ابی کا لفظ نہیں ذکر کیا، یعنی اس کی روایت منقطع ہے، تو ایک صورت میں روایت منقطع ہے، دوسری صورت میں بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو بیچ میں لگ گئی عبارت، لگ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک فطرت اور فطرت سے ہے مزمزہ اور استنشاق بھی، اسی سے مثل اس نے روایت نقل کی آگے، لیکن افعال لحیہ کو ذکر نہیں کیا، اور یہ زیادتی کی اول ختانہ، ختنہ کروانا، قال والانتزاع، اور پھر یہاں پہ اس راوی نے یہ بھی ذکر کیا والانتزاع، یہ نبی علیہ السلام نے انتزاع کو ذکر کیا ہے، انتقاص ماء کو ذکر نہیں کیا، سمجھ آ رہی، یعنی استنجا کو ذکر نہیں کیا۔ تو پیچھے 9 چیزیں تھیں، تو 9 چیزوں میں اگر آپ ڈال دیں مزمزہ تو کتنی ہوگی 10، اور 10 کے ساتھ اگر ختنہ ڈال دیں تو کتنی ہوگی 11۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں اسی سے مثل نقل کی گئی حضرت ابن عباس سے بھی خصال فطرت، یہاں پہ یہ ہے خمسن، 5 چیزیں ہیں، کل فی الراس، ساری کی ساری سر میں ہے، سمجھ آ رہی۔ وہاں پہ انہوں نے فرق کو بھی ذکر کیا ہے، جو صدل کا مقابل ہے مانگ نکالنا، تو فرق جو ہے فرق جو ہے یہ کیا ہے، مانگ درمیان سے نکالنا، تو یہ اب کتنی ہوگی 12۔ افعال لحیہ کو نہیں ذکر کیا، اس کو ہٹا دو تو پھر بن گئی کتنی 11۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں روایت کیا گیا مثل حدیث حماد کے، وہ پیچھے حماد راوی تھا، ٹھیک ہو گیا، حدیث 53 کے اندر حماد ان علی، اسی کے مثل طلق ابن حبیب سے، مجاہد سے، بکر سے بھی ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ تو تابعی کا جب قول نقل کیا جائے تو وہ روایت کیا ہوتی ہے، مقطوع،
مقطوع ہو گئی نا، مرفوع موقوف اور مقطوع، تو یہ ان کے قول نقل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے افاع اللحیہ کو ذکر نہیں کیا۔ اور ایک اور حدیث ہے جو ابو ہریرہ کی حدیث ہے متصل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر افاع اللحیہ کا ذکر ہے۔ ابراہیم نخعی سے اسی کے مثل نقل کیا گیا ہے، اور انہوں نے کیا ہے افاع اللحیہ اور ختان دونوں کو ذکر کیا گیا۔ تو حاصل مصنف کے مرفوع موقوف اور مقطوع مختلف آثار پیش کرنے کے یہ ہے کہ خصال فطرت جو ہے وہ 10 کے اندر ہی بند نہیں ہے، اس سے کم بھی نقل کی گئی ہے، اس سے زیادہ بھی، اور پھر ان کی تعیین میں بھی اختلاف ہے، کسی جگہ پہ کوئی ایک کا ذکر ہے اور کسی جگہ پہ کسی ایک کا ذکر نہیں ہے۔ اب مصنف نے ایک حدیث عائشہ ذکر کی ہے مرفوع، حدیث عمار بن یاسر 2، حدیث ابو ہریرہ